slowly but surely. Do not forget, dear students, that we are the heirs of a rich and diverse civilization. We are the heirs of the ancient Indus Valley civilization. We are the heirs of Babul Islam, the gateway of Islam to Asia. We are the heirs of Muhammad Ali Jinnah, the founding father of our nation, who has a unique privilege to be amongst the very few who not only charted a course of their own history, but charted out the contours of this great country for us today. And as we stand here today, great changes, including climate stress, are challenging our nations, our communities, our planet. Apart from a sense of responsibility to history, because in all ages of transition, such values matter, equally important will be building an unwavering culture of service to the nation, to a broader community, and rising above the lure of ego. If you are able to keep working on those very basic guiding principles, your character will start assuming a luster of its own, where teamwork and integrity will follow naturally as the North Star of your career and professional journey. At this point, I would also like to congratulate the Fayaz Medical College for the very real progress that it has made in the past 7 years in terms of making a mark as a medical institution with high standing at the national and international level. The achievements speak for the dedication and untiring efforts and excellence of the FMC faculty, staff, support of the leadership of FMC and Air University. The contributions of Pakistan Air Force to the provision of quality healthcare services, not only to PAF personnel, but also to the public at large, are quite well known. Moreover, the nation is highly indebted to the role and services of all branches of the armed forces in terms of provision of medical relief during national disasters. Their participation in international disaster relief operations is well acknowledged internationally and is a valuable means of public diplomacy for Pakistan. I am confident that this tradition of service to the nation, of humanity at large, will further strengthened in times to come. Congratulations for this. Dear graduates, ladies and gentlemen, the international landscape continues to undergo profound changes, underpinned by evolving power dynamics, increasingly complex interplay between traditional and non-traditional foreign policy actors and interests. The conduct of diplomacy is increasingly being shaped by rapid interdependence, advancement in technology, unparalleled speed of information flow, and new mediums of human connectivity. Technological advancements are defining new frontiers for human interaction, including in the medical field. Since I've had the opportunity to serve as your foreign minister, we have worked day and night towards the betterment of our relations with all international partners. Our foreign policy has been guided by national interests, pragmatism, and constructive engagement, amicably managing divergences and maximizing commonality of interests. Our focus is to emphasize on the areas in which we agree, rather than to obsess about the areas where we disagree. And it is a matter of great satisfaction that despite enormous challenges faced by Pakistan at the domestic, economic, and international fronts, we've been able to advance foreign policy interests of Pakistan. The recent achievements on the diplomatic front include Pakistan's exit from the FATF grey list, our key role in creating the Loss and Damage Fund at COP27 for countries impacted by climate change-related calamities, global recognition of Pakistan's leadership at G77 in China, as well as our stewardship of the OIC as chair of the Council of Foreign Ministers. The success of this policy is evident in the International Conference on Climate Resilient Pakistan held in Geneva,
where the international community wholeheartedly came forward to partner with Pakistan through pledges beyond our expectations. And more than the pledges alone, it was a demonstration of Pakistan's resilience on the international stage. It was a response to all the naysayers who time and time again insist that Pakistan is isolated. When we gathered at the International Convention for Climate Resilient Pakistan, the entire international community stood shoulder to shoulder with Pakistan. From the United Nations Secretary General, from China to the United States, from the Middle East to the ASEAN region, all corners of the world stood shoulder to shoulder with Pakistan at our most testing, most difficult time. And not only is this a great source of strength for the people of Pakistan, not only is it a great source of motivation for the people of Pakistan, ये भी उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान को धमकी देने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान को धमकी देने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि हम आइसोलेटेड हैं, उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब था. And I look forward to partnering with the international community, to working to build a climate resilient Pakistan. The recent SCO Foreign Ministers meeting in Goa, India, is a testimony of Pakistan's strong resolve to proactively pursue Pakistan's foreign policy interests in traditional areas like national security, galvanizing international support on the issue of Jammu and Kashmir, and forge new partnerships for development. At the same time, we are mindful of the fact that Pakistan's diplomatic significance and political influence at the international level is a function of its economic relevance and integration in the global investment, trade, services, technology, and supply chain ecosystem. The winners of the 21st century will be those countries which are able to transform themselves into knowledge-based economies, positioning themselves as leaders in innovation, providers of high-end services and technology. The COVID pandemic manifested the fact that in this era, the power and prestige of states will be increasingly determined by the level of their capacity to grow in terms of knowledge, technology, and ability to manage non-traditional threats to societies. We witness how countries with strong public healthcare systems, expertise in disease surveillance and control, diagnostic treatment and vaccine manufacturing know-how were able to fare much better, not only in terms of managing the COVID pandemic in a better way, but also in terms of establishing their international prestige, economic relevance, and political influence. Having said that, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, अगर वो हमारा हमसाया मुल्क भारत से कंपेयर किया जाए, तो बेशक हमारे पास कम वसाइल थे, बेशक हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान की फ्रंट लाइन वॉरियर्स की वजह से, हमारा नर्सेज, हमारा डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिक्स की मेहनत की वजह से पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया और भारत ने जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया, वो भी दुनिया के सामने है. The pandemic also demonstrated the interconnectedness of the world we live in. The potential of international cooperation was demonstrated during the COVID pandemic, resulting in the development of vaccines in record time. It also highlighted the imperative of collective action in the face of global threats, compelling states to cooperate for the prevention, control, and treatment of infection. I therefore encourage our medical professions, our medical training institutions, and seats of learning to keep upgrading their skills in cutting-edge tools and technology to meet the latest international standards and practices in the medical field. In parallel, the clinical faculty also needs to be abreast of the latest
practices and innovations in the field, such as the role of allied sciences in patients' care, computer sciences, robotics, and artificial intelligence. The Ministry of Foreign Affairs stands ready to play its due role for facilitating international partnerships, healthcare cooperations, and networking in this regard. Through a well-functioning healthcare system built on trained and motivated healthcare providers, a well-maintained infrastructure, efficient use of technologies, and strong health plans, Pakistan can position itself as a hub for medical treatment and services in the region. This is one of the sure recipes for Pakistan to leapfrog stages of development and join the ranks of other knowledge-based economies which are reaping the benefit of their highly trained and qualified manpower. Export of high-end surgical and medical equipment and products and other avenues for Pakistan to qualify into the league of high technology exporters. To this end, industry and academia linkages need to be strengthened proactively. It is heartening to note that among the successful technology startups in Pakistan, several are working in the field of healthcare. I want to take advantage of this opportunity. इसलिए मुझे ये मौका ज़्यादातर नहीं मिलता है जहाँ मैं मेडिकल स्टूडेंट्स से, डॉक्टर्स से और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से मुखातिब हूँ. इसलिए जब से मैं सियासत में आया हूँ, पाकिस्तान में मैं सियासत कर रहा हूँ, मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका मेडिकल प्रोफेशन रहा है. और मैं हमारा अब जब से पाकिस्तान वापस आए, मेरी कोशिश ये रहा है, जहाँ हमें मौका मिला है सूबा सिंध में, कि एक फ़िलासफ़ी की बुनियाद पे हम थोड़ा सा सेहत के निज़ाम में बेहतरी लेकर आए. और दो सोच थे इसमें. एक कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि ये that it is just कि as a result of how wealthy you are, that should not be a barrier to access to healthcare. मुझे ये बहुत बुरा लगता है मुझे कि that your wealth is a deciding factor on whether you should live or die. मेरा ख्याल में ये हमारा नज़रिया, हमारा सोच के ख़िलाफ़ है. और इसलिए हमारा पूरा कोशिश रहा है कि एक हुकूमत की तरफ से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इस्तेमाल करके कि हम मुफ्त इलाज ख़ास तौर पे जो आम आदमी हैं उनको पहुंचाएं, उनके घर तक पहुंचाएं, उनके इलाकों तक पहुंचाएं, और ये इलाज, ये फैसिलिटीज़ आलमी सतह का स्टैंडर्ड्स का जो है उनका मुकाबला कर सके ना. शायद आपको ऐसा लगे कि पाकिस्तान का कोई सूबाई हुकूमत के पास इतना वो अहल नहीं है कि ये काम मुकम्मल कर सके. मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ एग्जांपल्स भी देना चाहता हूँ जहाँ बहुत से मसाइल हैं. मैं ऐसे तो प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ कि हमने शहद और दूध के नहरें बह रहे हैं, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हमारा कम वसाइल कम वसाइल से ज़्यादा मेहनत से, और हमारा मेहनत कम, हमारा हेल्थ प्रोफेशनल्स का, हमारा ब्यूरोक्रेसी का, हमारा स्टूडेंट्स का मेहनत की वजह से, हमारा डॉक्टर्स की मेहनत की वजह से हमने ऐसे इदारे खड़े किए हैं where I am not shy to say, and I invite all the graduating students here today, कि मैं आपके लिए टूर का बंदोबस्त करता हूँ कि आप आए ताकि हम आपको सिंध के वो हॉस्पिटल्स दिखा सकते हैं जिससे मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप आएंगे और आप खुद देखेंगे कि ये हॉस्पिटल्स जिसका मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ वो इंटरनेशनल सतह का, पूरी दुनिया का, किसी अमेरिका का आप उठा के, यूके का आप उठा के उनका मुकाबला कर सकते हैं. और ये हम अपने वसाइल से, पाकिस्तान के वसाइल से ये इदारे खड़े हुए हैं. I want to ask you कि क्या has anybody heard of Gambit? किसी ने सुना है कि गम्बट क्या? इधर आगे 2-3 लोग हैं. मैं बाकियों को समझाने के लिए, गम्बट एक तहसील है, गम्बट तहसील जो खैरपुर ज़िला सिंध में है, नॉर्दर्न सिंध में है. हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत पासमानदा इलाका है. और मुझे, हम सबको ये बात बहुत तंग करता था कि अगर आपको पाकिस्तान में लिवर का इलाज करवाना है
آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کرنا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یہ بہت مہنگا علاج ہے اور کروانے کے لیے ہمارے اپنے لوگ باہر جانا پڑتا تھا, یہ دوسرے ملک جانے پڑتے تھے. اور اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ گمبت کی تحصیل خیرپور میں آپ کو حکومت کے ہاسپٹل میں فری مفت لیور ٹرانسپلانٹ کا علاج ملتا ہے, اور وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اب گمبت کے عوام اس کا فائدہ لیتے ہیں, خیرپور کے عوام اس کا فائدہ لیتے ہیں, لیکن سارے صوبے سے پاکستان بھر کے عوام خیرپور آ کے گمبت سے یہاں اپنا لیور کے علاج, کڈنی کا علاج بھی مفت کرواتے ہیں. اس سے بھر کر افغانستان سے دوسروں ممالک سے بھی لوگ یہاں آ کے گمبت آ کے ان کا علاج مفت علاج کرواتے ہیں. لیور کا ہمارا ڈاکٹر بھٹی صاحب ہے جو وہاں کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے اس ادارہ بنانے میں, اور جہاں ہم لیور کا علاج بھی کرواتے ہیں, کڈنی کا علاج بھی کرواتے ہیں, لنگ ٹرانسپلانٹ فرسٹ پبلک, میں ابھی ہو کر آیا ہوں اس کا انوگریشن کرنا, the first public institution that does free lung transplant. جو ڈاکٹرز اس کمرے میں ہیں ان کو معلوم ہوگا, آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا مشکل ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے. آپ جانتے ہوں گے کہ کتنا سینسٹیو یہ پروسیس ہے. ہم گمبت کے تحصیل خیرپور میں بون میرو ٹرانسپلانٹس کرتے ہیں اور 100% مفت کرواتے ہیں. اور یہ obviously ہم نے کراچی کا بھی جنا ہاسپٹل میں اور ڈاؤ یونیورسٹی میں بھی لیور کا اور اس قسم کا علاج بھی شروع کیا ہے. But it's a testament to what you can achieve, what the people of Pakistan can achieve with the right man in the right job and a little bit of support from the government. But it doesn't stop there. آپ نے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیوویسکولر ڈیزیزز کا سنا ہوگا, نہیں؟ تو کراچی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیوویسکولر ڈیزیزز موجود ہے. 2015 میں یہ ادارہ پہلے وفاق سنبھالا جاتا تھا, پھر صوبائی حکومت کو دیا گیا, اور اس وقت وہ چندہ پہ چلتا تھا اور ایک بڑا اینڈ چارج بھی کرتا تھا علاج کروانے کے لیے. they used to charge you. And over the course of a short span of time, اب وہ ادارہ دل کے علاج کے لیے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہارٹ اٹیک, جو بھی آپ کے دل کے whatever you would need as far as cardiovascular diseases, وہ علاج بھی کرواتے ہیں, مفت بھی کرواتے ہیں. اور وہ کراچی کا ایک ہاسپٹل اب دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے ہارٹ پروسیجرز کے لیے, اور ساتھ ساتھ مفت علاج بھی ہیں. مگر I know because my father had a heart attack in 2005 and 6. تو مجھے پتا چلا کہ اگر آپ کو 90 منٹس میں آپ کو دل کا وہ علاج نہیں ملتا ہارٹ اٹیک کا, تو آپ کو you have a high chance of fatality. تو ہم نے نہ صرف کراچی میں دنیا کا, آپ آ کے چیک کریں, سب سے بڑا NICVD کارڈیوویسکولر انسٹیٹیوٹ کھڑا کیا ہے جو مفت علاج کرواتے ہیں. پھر سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے سیٹلائٹ ہاسپٹل کھولا ہے, وہاں بھی وہ دل کا مفت علاج کرواتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ فیسلٹی, یہ سہولت جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ہے, ہم نے عام آدمی کے گھر تک پہنچایا ہے. وہاں بھی ہمارا کہانی نہیں رکتا. سوری, SIUT کا ڈاکٹر ادیب رضوی کا آپ نے سنا ہوگا. اب پاکستان میں کا ایسا احساسہ ہے. نا اگین ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب اپنا کام تو کر رہا تھا, محنت تو کر رہا تھا, مگر اپنا چیریٹی کے ساتھ صرف ایک لمیٹڈ آؤٹ ریچ تھا ان اداروں کے ساتھ. جب سندھ حکومت نے ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ پارٹنر کیا, وسائل فراہم کیا, تو یہ ادارہ کو ہم نہ صرف کراچی میں مضبوط کر سکے, مگر اگین SIUT کا فیسلٹی, کڈنی کا علاج ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچا سکیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ ایمرجنسی سروسز جو ہے, ایمرجنسی جو ER روم ہے, وہ سب سے زیادہ سٹریس پوائنٹ ہوتا ہے ہر ہاسپٹل میں.
اور اس کی وجہ سے ہمارا فیسلٹیز کی اوور برڈن کی وجہ سے، اسٹاف کم ہونے کی وجہ سے، وسائل کم ہونے کی وجہ سے ہمارا اوور آل ایمرجنسی روم کا پرفارمنس بہت متاثر ہو رہا تھا. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے پرائیورٹائز کیا کہ جو بچوں کا، جو انفنٹس کا، جو چلڈرن کا ایمرجنسی کیئر ہے، پہلے ہم اس کو درست کریں گے، اور پھر جو ای آر کا کمرہ ہے سب کے لیے، اس کو بھی ہم اپنا ٹراما سینٹر کے ساتھ ملا کے اس کو امپروو کریں گے. تو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ہم نے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں مفت ایمرجنسی سروسز بچوں کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ کا بندوبست کیا ہے. اور وہ بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئے آپ دیکھیں، آپ خود کمپیئر کریں. ایک طرف این ایچ ایس جس کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ سروس ہے، اور دوسرا یہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا سندھ حکومت کے ساتھ فیسلٹی ہے. مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ صرف سٹینڈرڈز میں، نہ صرف فیسلٹیز میں، مگر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جب ہم نے کووڈ کا پینڈیمک کا مقابلہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ پورا پاکستان میں حکومت کی طرف سے کوئی انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل نہیں ہے. تو ہم نے یہ چند جو 2-3 سال گزرے ہیں، اس میں پہلی دفعہ پاکستان کا انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل کھول دیے ہیں، وہ بھی کراچی میں کام کر رہا ہے، چل رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ ہوگا، اس لیے باقیوں سے جب میں بات کرتا ہوں ان کو تو they don't understand what I'm talking about. سائبر نائف ٹیکنالوجی کا آپ نے سنا ہوگا. یہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں، یہاں کے ڈاکٹرز ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ سائبر نائف ٹیکنالوجی کیا ہے. یہ ایک اسپیسیفک علاج خاص طور پہ کینسر کا ہوتا ہے، and they don't need to do any، یہ ایک روبوٹ کے تھرو وہ کرواتے ہیں. اب اگر بہت ہی مہنگا ترین علاج ہے اور ہر ایک پروسیجر کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، $90,000 sometimes more than $100,000 per procedure. پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشن ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے پاکستان کا سب سے پہلا سائبر نائف فیسلٹی کراچی کا جنا ہاسپٹل میں کھولے. اور یہ دنیا، ایک تو پاکستان کا تو سب سے پہلا سائبر نائف تھا، مگر دنیا بھر میں واحد سائبر نائف فیسلٹی ہے جو 100% مفت ہے. اور یہ کہیں اور نہیں ملتا. ابھی ماشاءاللہ ہمارے 2 ہیں. آخر پوائنٹ آپ کو میں اتنا انتظار نہیں کرواؤں گا. جو مینٹل النیسز ہے، جو اسپیشل نیڈز کی مسئلے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کراچی میں، تھٹا میں اپنے آٹزم سینٹرز اور اسپیشل نیڈز کی فیسلٹیز بنائے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وسائل کم ہیں، محدود ریسورسز ہیں، مگر اگر زیادہ محنت کیا جائے ہم پاکستان میں بھی ایسے کام کر سکتے ہیں جو کوئی اور ملک نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ان بچے جو آج گریجویٹ کر رہے ہیں اور آگے آپ اپنے زندگی کے فیصلے لے رہے ہیں، کریئر کا فیصلہ لے رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کے 20 میڈلز پہن کے تو گریجویٹ کر رہے ہیں. یو ول ہیو دا ورلڈ از یور oyster، اور آپ کے سامنے بہت آپشنز ہوں گے، پر ہمیں بھی موقع دیں. دا پبلک سیکٹر نیڈز یو، پاکستان آلسو نیڈز یو. تو آپ اگر ہمارے فیسلٹیز میں، خاص طور پہ جن فیسلٹیز کا میں نے ذکر کیا ہے، تھوڑے دور دراز علاقے میں ضرور ہیں، مگر جو آپ کو ایک تو دلی خوشی ملے گا جس طریقے سے آپ عام آدمی کو، غریبوں کو کا علاج کروا رہے ہیں، یہ آگے جا کے آپ کے سی ویز میں بھی بہت اچھا لگے گا. اور ہمیں یہ اس مسلک میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے. یہ تو convince people to go out and work in some of these top institutes, but in rural areas, in far-flung areas، وہ ہمارے لیے ایک مسائل ہے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے چاہا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں، آپ کے ڈاکٹرز سے، آپ کے ٹیچرز سے، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کروں کہ ہمیں آپ موقع دے that we can work with you. I'm sure you'll be applying to a lot of hospitals, but آپ ہمارے ہاسپٹلز میں اپلائی کرنا بھی ذرا سوچیں. Finally, dear graduates, the graduation ceremony
marks the beginning of your professional career. I am confident that you will perform to the best of your capacities and serve this great country with the utmost care. When you excel in your careers, remember to give back to this land, this Pakistan, which nurtured you like your mother did in your early years. I once again congratulate all proud parents who must have put in their best efforts to support you, to groom their children, to become professional healthcare providers. I wish you all a very happy, bright, and memorable days in your careers. May Almighty Allah bless you in all your future endeavors. Thank you. Aap sabka bahut shukriya. Pakistan Zindabad.